ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ میرے خیال میں آج کے دور میں آج کا جو حسین ہے وہ عمران خان ہے، اور یزیدی ٹولہ جو ہے وہ حکمران طاقتور افراد اور اینیمی چیف جو ہے وہ ہے، اور جو کوفہ والے ہیں ان میں ہمارے عوام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو حسینی گروہ ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کوشش، کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہیں۔ گو کہ آواز اٹھانا بھی آج کل ایک جرم ہے، اور لوگ سٹیٹس لگانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کمنٹس میں اگر کچھ لکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ کو اس کا بھی ڈر ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ جتنا بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کے مطابق کریں۔ لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کی تمام عوام جو ہے نا وہ ایک دفعہ بلند آواز کر دیں، تو اکٹھے ہو کے کر دیں، تو یہ سارے طاقتور لوگ، یہ اینیمی چیف جو ہیں، یہ پاکستانی عوام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ایک بریگیڈیئر کی میں نے ٹویٹ سنی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزت نہیں رہی، پاپا یہ لوگ تو ہماری عزت نہیں کر رہے۔ تو اس نے بیچارے نے یہ ٹویٹ شیئر کیا تو اس کی جو ہے نا پرسنل تصویریں وہ شیئر کر دی گئیں، اس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ادھر بیچارے جو ہمارے ہیں ججز جو ہیں، وہ بھی جب انہوں نے کہا نا کہ آپس میں جو باتیں طے کر لو، تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں ایک طرح سے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ان کو بھی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہوں گی، پراپیگنڈا کیا ہوگا۔ تو یہ ایبسولیوٹلی ناٹ جو ہے عمران خان نے کہا تھا، تب سے ہی یہ سارا رجیم چینج اور یہ سارا نظام بنانا شروع ہو گئے تھے۔ امریکن جو ہیں خطے میں کسی کو طاقتور ملک بنتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں اسرائیل کی طاقت ہو، انڈیا کی طاقت ہو، اور جو بھی مسلمان ملک ہیں وہ طاقتور نہ ہو، کیونکہ خاص کر اگر پاکستان طاقتور ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کا جو ہے اس کے خلاف بولے گا۔ یہ پورے ایریے میں، یہ اٹامک پاور ہے، یہ پورے ایریا میں اسلامی ملک جو ہیں ان کے لیے، ان کے حق میں کھڑا ہوگا۔ اور عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، جس نے پاکستان کا نام وقار بلند کیا، اور اب ساری زندگی اس کو پاکستان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے گزر گئی۔ اس نے اتنے اچھے کام کر دیا، بڑھاپے میں آ کے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا بالکل ناانصافی ہے۔ اگر یہ یہودیوں اور یہ یزیدیوں اور شمر لوگ جو ہیں، اگر ان کے خوف کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس کا ساتھ دیں گے تو وہ پھر بالکل کوفہ والوں کی طرح سے ہوں گے۔ دیکھا جائے تو میرا شمار بھی کوفیوں میں ہی ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں اور اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ اس چیز کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو آواز اٹھاتے رہیں، اچھا موقع کوئی ملے تو پھر بندے کی جو ہے انرجی کہیں ضائع نہ جائے۔ سیدھے لفظوں میں ہمیں بھی جیل اور ان کی وہ جیلیں جو ہیں ان کا خوف ہے، کاروبار کی تباہی کا خوف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان کے حصے کی گولی کھانی پڑی تو وہ کھائیں گے۔ اور اگر یہ چینل کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ خبیثوں کی نظر میں ہم آ جاتے ہیں تو یہ چھوڑیں گے تو نہیں، آئیں گے، اور جب یہ آواز بند ہو جائے، چینل پہ ویڈیو آنا بند ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے بھائی کو جو ہے نا یہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ان سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ یہ تو مچھر کا بھی اگر نام لگا دیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اور وہاں پہ ٹارچر سیل جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ سی کلاس جیل جو ہے، جس میں بے شمار کافی سارے گرے ہوئے جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھ یہ ان کو پی ٹی آئی جو ارکان ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں، جہاں پہ نہ واش روم کے جگہ پہ صرف ایک وہ گندی سی سیٹ لگائی ہوتی، وہ بھی اوپن، اور بدبوئیں اور کھانسیاں اور گرمی اور ہیٹ، اور ان کو بعض کا سیل جو ہیں وہ علیحدہ میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ صرف انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انتہائی تنگی گرمی کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہے، اور اوپن سیٹ لگائی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، کاروبار تباہ کرنے کا کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سامنے آ کے صرف یہ بات کہتے ہیں جی ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی اگر بغیر تو تم میں ذرا سی غیرت تھی، جو اینیمی چیف ہے، سوری اینیمی چیف کہنا چاہیے، کوئی بھی یہ نہ کہے جی میں نے آرمی چیف نہیں کہا،
کیونکہ لیکن اگر میں جو مرضی کر لوں، جب انہوں نے اٹھانے پہ آنا ہے تب تو اٹھا ہی دینا ہے، لیکن پھر بھی اپنی تو کوشش کرنی چاہیے نا انسان کو۔ تو جو اینیمی چیف ہے نا وہ جو مرضی گھٹیا حرکتیں کر لے، لیکن یہ لعنتیں جو ہے اس کے مقدر میں آ گئی ہیں۔ اور جو دوسرے جو جتنے بھی حکمران ہیں، یہ داڑھی والا شیطان، کالا گنجے اور کالے باندر، ان کو جو وہ ڈاکو رانی جو ہے، ان کو ووٹ بالکل کوئی کسی نے نہیں ڈالنا، نہ ہی کوئی ڈالے۔ اور آئندہ جو ہے اگر مثال ہے، خدا نہ خواستہ یہ عمران خان کو جیسا کہہ رہے ہیں جی ٹرائل کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی جو میں تو کہتا ہوں کہ پیچھے سراج الحق ہی رہ جاتا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالا جائے، یا پھر یہ ہو کہ کوئی بھی ووٹ اگر ڈالنے نہیں جاتا تو یہ جو دوسرے جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ چپڑ گنجے جو ہیں، ان کو ڈالنے والے کئی پاگل ہیں ووٹ ڈالنے والے، انہوں نے ڈال دینے ہیں۔ یا پھر یہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، باکسز جو ہے وہ خود ہی بھر کے بھی یہ مشرف کو انہوں نے جتوا دیا تھا۔ تو خیر اللہ ہی ملک کے حال کے اوپر رحم کرے، ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح سے پوری عوام مل کے اگر کفن باندھ کے نکل پڑے اور پھر جو ہے کوئی ایک بات منوائے کہ یہ اینیمی چیف جو ہے وہ اگر کرسی سے اتر جائے اور یہ جو چپڑ گنجے جو ہیں یہ اگر استعفے دے دیں تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان کا جو ہے نا وہ پلڑا بھاری ہو جائے یا عوام کی بات سنی جائے۔ اب یہ بات جو ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک وہ قیادت تھی وہ ساری گرفتار کر لی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ خود بھی کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں چاہتا، لیکن اگر انتہائی تک حالات ہوئے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب عمران خان کی سپیچز تو روز سنتے ہیں، ان کی سپیچز جو ہے وہ سنیے، اس کے لیے میں تصویر ان کی لگا کے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بات اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کسی بھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ فائدے کے لیے ہی کوشش کر رہا ہوں، کسی کی نقصان کے لیے تو کوشش نہیں کر رہا۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے آگے، تاکہ کسی کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہمارا کردار جتنا بھی کردار ہو سکتا ادا ہو سکتا ہے حسینی گروہ میں شامل ہونے کے لیے، ہم وہ کردار ادا کر لیں۔ اب ساری اپنی غصہ جو ہے، اپنی نفرت جو ہے وہ نکالنے کا یہی طریقہ مجھے تو دکھائی دیتا ہے۔ بعض کا تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے انہوں نے برے حالات کر دیے ہیں، لوگ جیسے ڈرون حملے ہوئے تھے تو پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور لوگ جو تھے خودکش حملے کر رہے تھے، وہی طرح کی اس وقت بھی جرنیلوں کی یہ حرکات تھی، انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے، نتیجے میں سب کچھ ہوا۔ اب بھی جو ہے اس طرح کی جو اینیمی چیف ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ عوام خانہ جنگی ہو جائے، عوام جو ہے وہ گولیاں مارنا شروع کر دیں، اپنے جو سمجھ لیں کہ جو اپنے محافظ ہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی لڑائی جھگڑا، اور ان کے ساتھ ان کی یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے ملک کی مزید تباہی ہو جائے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ۔